الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، میں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجو تربیہ۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ جی دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کے آخری دن چل رہے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور اس موقع کے اوپر استقبال رمضان کے حوالے سے مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، ورکشاپس ہو رہی ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم بھی کر لیں، اور رمضان المبارک کے حوالے سے جو اہم اور چیدہ جو نکات ہیں ان کو کچھ ہم ڈسکس کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، رمضان المبارک کے ابتدا آغاز ہونے سے پہلے ہم رمضان المبارک کے لیے اپنی تیاری کر لیں۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک سے 2 ماہ پہلے رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر ایک دعا ارشاد فرماتے، اور وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنی دعاؤں میں شامل کرتے یہاں تک کہ رمضان المبارک آ جاتا۔ وہ دعا یہ تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی یا اللہ ہمارے رجب کے اندر، ماہ رجب کے اندر برکت عطا فرما، اور ہمارے ماہ شعبان کے اندر برکت عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، یا ہمیں رمضان عطا فرما۔ تو یہ جو دعا ہے ناظرین، تھوڑا سا اس کے اوپر آپ غور و فکر فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 مہینہ پہلے آپ گویا کہ رمضان المبارک کا استقبال شروع فرماتے، اور اپنی دعاؤں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو شامل کرتے، اور بار بار رمضان کا انتظار فرماتے، بار بار رمضان کا تذکرہ فرماتے، اور خصوصاً شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے اندر بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ امہات المؤمنین سے یہ مروی ہے، وہ روایت مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، شاید رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں اتنی کثرت نہ ہوتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے، رمضان کے ان فیوز، ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیاری فرماتے۔ اور رمضان المبارک کے فضائل، اس کی برکات، وہ تو آپ سنتے ہی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے جو بہت مشہور حدیث ہے، اس کی کچھ چیدہ نکات میں آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم استقبال رمضان کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی بحیثیت مسلمان صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ رمضان مبارک کا ہم استقبال کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں کچھ اسٹیپس لینے پڑیں گے، ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے کہ ان کی بنیاد پر رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری انشاءاللہ تیاری ہو جائے گی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ایک صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پیش ہوئے تو ایک یہودی کے جو ہے غلام تھے، یعنی یہ پہلے غلام نہیں تھے، یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ فارس کے اندر، ایران کے اندر، یہ کسی پرستوں کا، ان کا یہ بیٹا تھا۔ یعنی ان کے جو والد تھے وہ آگ کو بھڑکانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اندر سے کچھ ایسی نفسیات عطا کی ہوئی تھی، ان کو اپنے اس مذہب کے اوپر وہ یہ سوچتے تھے کہ بھائی جس آگ کو ہم اپنے
اپنے ہاتھوں سے اس کو جلا رہے ہیں اور اس آگ کو ہم ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس آگ کو جو ہے بجھنا نہیں چاہیے. تو وہ آگ جو ہے کہ جس کو ہم اپنی ایفرٹ سے اپنی کوشش سے اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ہم کیا خیر کی توقع رکھیں گے، اس آگ سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے. یہ سوال تھا جو ان کے دل کے اندر چل رہا تھا اور اس نے ان کو بے چین کر دیا. اور یہ اپنے گھر میں جب انہوں نے اس سوال کو اٹھایا اپنے والد سے جو اس آتش کدہ کے ذمہ دار تھے، تو باپ نے ان کو اپنے گھر سے نکالا. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بتوں کے بارے میں جب سوال کیا تھا، تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ سوال نہیں بنتا، اور یہ ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، اور یہ ہے کہ آپ کو اس گھر سے نکلنا ہوگا. اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ بھی معاملہ ہوا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے گھر سے بے دخل کیا گیا، تو یہ چلے گئے وہاں سے کہیں شام کی طرف چلے گئے. شام کے اندر جا کر وہاں پر کوئی عیسائی راہب رہتا تھا کہیں، تو اس راہب کے پاس جا کر یہ ٹھہرنے لگے اور اس راہب سے دین کی اور مذہب کی اور آخرت کی کچھ باتیں جو ہے یہ سیکھنے لگے. تو ایک عرصہ گزرا. اس عرصے کے اندر جب ایک وقت ایسا آیا کہ اس راہب کا انتقال ہونے لگا، تو اس راہب سے حضرت سلمان فارسی نے یہ پوچھا کہ راہب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کے بعد میں حق کی تلاش کے لیے کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ جو راہب تھے وہ پڑھے لکھے تھے. تو راہب نے کہا کہ دیکھو جی، کہ میں اپنے بعد کسی راہب کو ریفر تو نہیں کر سکتا آپ کو، البتہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے، میرا جو مطالعہ ہے وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ شاید نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور اس نبی کی علامت یہ ہوگی وہ کہیں دور کھجوروں کی سرزمین کے اندر کسی صحرائی علاقے کے اندر اس کو پیدا ہونا ہے. اور ان کا اشارہ جو تھا وہ سرزمین عرب کی طرف تھا یقیناً. تو وہاں آپ ان کو تلاش کر سکتے ہیں، ممکن ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ پیغمبر جو ہے وہ آنے والے ہیں. تو یہ کہہ کر اس راہب کا تو انتقال ہو گیا. اس انتقال کے بعد حضرت سلمان فارسی نے اپنا سامان اٹھایا کندھے پہ رکھ کے وہاں سے کسی قافلے کے ساتھ یہ چلنے لگے سرزمین عرب کی طرف. یعنی وہ اسی تلاش میں کہ کہیں وہاں جو ہے وہ نبی آخر الزماں کی آمد میری موجودگی میں ہو اور میں جو ہے ان کی قدم بوسی کر سکوں. کچھ اس نیت کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے، اور ایک قافلہ شام سے اس سرزمین عرب کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ وہ ہو لیے. راستے میں چلتے چلتے اس قافلے کے اوپر جو ڈاکو ہوتے ہیں اس زمانے کے اندر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا کرتا تھا، تو اس قافلے کے اوپر حملہ ہوا اور حملہ کر کے اس قافلے کو لوٹا گیا. اور اس درمیان کے اندر حضرت سلمان فارسی بھی تھے. حضرت سلمان فارسی کو انہوں نے پکڑ کے ان کو قیدی بنا لیا. خوش قسمتی یہ تھی کہ جب قیدی بن گئے تو ان کو مدینے سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی نے بحیثیت قیدی، بحیثیت غلام ان کو خرید لیا، اور خرید کر ان کو مدینہ کی طرف لے آئے. تو مدینہ کے اندر یہ رہتے تھے، اور کسی کی کھجور کے کچھ باغات تھے اس یہودی کے، وہاں پر یہ ان باغات کی رکھوالی کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. یہ ان کا گزر بسر کا زمانہ تھا. یہی وہ زمانہ تھا کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر آپ مبعوث ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ سے یہ خبریں مدینہ منورہ کی طرف پہنچ رہی تھیں کہ وہاں پر ایک صحاب ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کا نام محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کی خبریں ان کے کان میں پڑ رہی تھیں، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید راہب نے جو بتایا ہے شاید وہی کچھ یہاں ہونے جا رہا ہے، اور وہی نبی آخر الزماں کی آمد ہے. اور اس نبی آخر الزمان کی کچھ پہچان راہب سے انہوں نے سن رکھی تھی. خیر یہ انتظار میں تھے کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منور تشریف لائے، تو اس وقت میں یہ جو حضرت سلمان فارسی تھے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے یہ راہب سے یہ سن رکھا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان کی ایک پہچان یہ ہے، مختلف علامتوں میں سے ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ کو قبول نہیں کریں گے.
یعنی صدقہ کی کوئی چیز آپ ان کو پیش کریں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ ایک پہچان انہوں نے بتائی تھی اور وہ چیز ان کو یاد رہ گئی تھی. تو حضرت سلمان فارسی نے اپنی اس باغ میں سے، یہودی کے باغ میں سے جہاں پر وہ کھجوروں کی رکھوالی کرتے تھے، وہاں سے ان کو کچھ کھجوریں مل گئی ہوں گی، اور وہ کھجوریں لا کر، وہ صدقے کی کھجور کے طور پر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دی. تو جب پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میرا نام سلمان ہے. اور پھر پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور ہم صدقے کی چیز قبول نہیں کرتے. یہ صدقہ جو ہے غریب اور فقراء اور مساکین کا حق ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں، یہ مجھے پیش کرنے کا حق نہیں بنتا. یہ سننا تھا کہ آپ نے وہ کھجوریں واپس کی. اگلے دن آپ کچھ اور کھجوریں اس یہودی کے باغ میں سے ان سے مانگ کے کسی طریقے سے کھجوریں حاصل کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلا کر پیش کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے میری طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے اس تحفے کو قبول فرمایا. یہ وہ چیز تھی، وہ علامت تھی، وہ پہچان تھی جو حضرت سلمان فارسی نے اپنے پرانے استاد اس راہب سے یہ سن رکھی تھی علامت. تو اس علامت کی بنیاد پر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے واقعی آخری نبی ہیں. اور یہ کہنا تھا کہ حضرت سلمان فارسی آپ دست بوسی کر کے، آپ کی قدم بوسی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، اور وہاں سے ان کے اسلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت سلمان فارسی سے یہ رمضان کی آمد کے حوالے سے جو حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوئی، یعنی جب چاند نظر آیا اور اگلے دن روزہ ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں اپنے سارے صحابہ کرام کو بٹھا کے آپ نے ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کافی طویل ہے، میں اس پورے خطبے کی طرف نہیں جا رہا، میں اس کے چیدہ جو نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس خطبے کا خلاصہ یہ تھا کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ، ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. یعنی بہت ہی اہم مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی 1000 مہینوں کے اندر جو عبادت کی جائے اس سے بڑھ کر اس ایک رات کی عبادت کا ثواب تمہیں ملنے والا ہے، جو اس رمضان کے اندر وہ رات شامل ہے. اور یقیناً شب قدر مراد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی خاص بات یہ ہے، اس کی عظمت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، عبادات کا ثواب، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. یعنی جو آپ نفل ادا کریں گے، نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرائض کا درجے میں چلا جائے گا، اور فرائض کا جو درجہ ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی یہ اس کی عظمت کا ایک اندازہ کیجئے کہ نفل پڑھنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے اور فرض ادا کرنے سے 70 گنا بڑھ کر اس کا ثواب دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا جو آ رہا ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی صبر کا مہینہ کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اس کے اندر انسان جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی صبر کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اچھی چیزوں کے اوپر، ثواب کے کاموں کے اوپر اپنے آپ کو جما کے رکھنا یہ بھی صبر ہے. اسی طریقے سے روزہ رکھنا بذات خود ایک محنت اور مشقت کا کام ہے کہ جس کے اندر انسان کو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، دیگر جو انسان کی جو خواہشات ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ملا کر عربی کے اندر اس پورے پیکج کو صبر کہا جاتا ہے. تو یہ ایک صبر کا مہینہ ہے.
یعنی رمضان المبارک جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ کو صبر کی ٹریننگ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اپنے اڑوس پڑوس کے اندر جو رہنے والے دیگر لوگ ہیں ان کی خبر گیری کرے، ان کو دیکھے کہ ان کے گھر کے اندر کھانا ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا ہے یا نہیں ہے، ان کے گھر کے اندر کوئی پریشانی تو نہیں ہے، مالی مشکلات تو نہیں ہے، تنگ دستی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے اڑوس میں، آپ کے پڑوس کے اندر، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیز و اقارب کے اندر، آپ کے شہر کے اندر کہیں بھی ایسی کوئی سچویشن ہے اور آپ کے پاس ایک مالی وسعت ہے، آپ ان کو اس موقع کے اوپر ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑھ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی جو ہے وہ غمخواری کرنی چاہیے، اور اس غمخواری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس موقع کے اوپر خرچ کرتا ہے، یعنی جب انسان اس موقع کے اوپر کسی کی افطاری کرواتا ہے، کسی کے گھر میں افطاری بھجواتا ہے، تو اس افطاری کے نتیجے میں اس انسان کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب کہ اس روزہ رکھنے والے کو مل جاتا ہے، اور وہ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے ثواب کی کٹوتی ہو جائے گی، اس کو بھی پورا ثواب مل رہا ہے، اور جو افطاری کرانے والا ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ غمخواری کا نتیجہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو افطاری کرائے، دوسروں کو کھانا کھلائے۔ غربت کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اس کا حل بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ذریعے سے کسی کو افطار کرائے، یا ایک پانی کی گھونٹ سے کسی کو جو ہے افطار کروائے، یا کسی کھجور یا کسی شربت، کسی بھی چیز کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کو انسان افطار کروائے، تو اس کو پورا پورا ثواب مل جائے گا۔ یعنی پورا جو افطار کرانے کے نتیجے میں روزہ دار کا جو پورا روزہ ہے، روزے کو جتنا ثواب اس کو ملنا ہے وہ پورا ثواب افطار کرانے والے کو مل جائے گا۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا جو پہلا عشرہ ہے، شروع کے جو 10 دن ہیں، وہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر انسان کے اوپر رحمتیں برستی ہیں، اور جو درمیان کا جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور آخر کا جو عشرہ ہے یہ عتق من النار، یعنی آگ سے خلاصی کا اور آگ سے نجات کا جو ہے عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ناظرین، گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کو دل سے اس کا استقبال کریں، خوشی سے اس کا استقبال کریں، اور انتظار میں رہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے اس کا انتظار فرماتے تھے، اور وہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہمیں ہمارے مہینوں میں، ہمارے شعبان کے اندر، ہمارے رجب کے اندر برکت عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما۔ یہ دعا فرماتے تھے، ہم بھی وہ دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ میں رمضان کی آمد کا جو انتظار ہے، رمضان کی آمد کا جو استقبال ہے، اس کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن میں چند نکات کی صورت میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب ہم رمضان کے استقبال کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دعا تو ہم ضرور مانگیں، انتظار ہم ضرور کریں، کچھ چیدہ کام ہیں جن کو ہمیں رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے، جو استقبال رمضان کا تقاضا ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جی؟ وہ سب سے پہلی بات دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہم رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پلاننگ کریں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر ہر کام کو ہم پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، ہم ہر چیز کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ ہم عید کے کپڑے خریدتے ہیں تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر کوئی شادی کا پروگرام آتا ہے تو اس کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی واقعے کو ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، اگر اس کو ایفیکٹیولی اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اور اگر ہم پلاننگ نہیں کرتے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کر نہیں پاتے۔ تو ہم رمضان مبارک کی پلاننگ کریں،
پہلے سے ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور رمضان المبارک کے یہ تقاضے ہیں، اور میرے اندر میری یہ مجبوریاں ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ کام ہیں میرے، ان کاموں کے حوالے سے میں ان کو کس طرح سے پلان کروں کہ وہ کام جو مشکل ہیں، جو مشقت طلب ہیں، جو محنت طلب ہیں، جن کے ساتھ روزہ بہت اچھے طریقے سے نہیں رکھا جا سکتا، تو میں ذرا ان کو رمضان سے پہلے شفٹ کر دوں، رمضان سے پہلے ان کاموں کو میں نمٹا لوں، اور جو علاوہ جو کام ہے یا ان کو رمضان کے بعد کے لیے ڈال دوں۔ یعنی ہمارے پاس کام کے لیے تو 11 مہینے ہیں نا جی، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کو کرنے کے لیے 11 پورے مہینے باقی ہیں۔ یہ ایک مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جو اللہ نے انسان کے مقصد حیات کے لیے، انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اور انسان بعض اوقات دنیا کے معاملات کے اندر الجھ کر، دنیا کے جھمیلوں کے اندر الجھ کر انسان اپنے اس مقصد حیات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو جگانے کے لیے، انسان کو توجہ دلانے کے لیے، انسان کو ایک مرتبہ پھر ترغیب دلانے کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر انسان کو اپنے مقصد حیات کی یاد آ جائے، اور پھر وہ کہے کہ جی میں تو اللہ کی بندگی کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ خاص مقصد کے لیے آ رہا ہے، تو اس مقصد کو حاصل کرنا اگر مطلوب ہو تو ہم اپنے کاموں کو پلان کریں، اس طرح سے کریں کہ وہ جو کام ہیں جو روزے کے ساتھ ان کو چلنا مشکل ہو سکتا ہے، تو ہم روزے کو ترجیح دیں، ان کاموں کو رمضان سے پہلے نمٹا لیں یا ان کو رمضان کے بعد کے لیے رکھ لیں۔ اس طرح سے ہم اپنی ایک ایفیکٹو پلاننگ کر لیں۔ یہ پہلا کام ہے، رمضان کے استقبال کا پہلا تقاضا ہے۔ رمضان کے استقبال کا جو دوسرا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کو نیکیوں کا سیزن تصور کر لیں۔ دیکھیں ناظرین، اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم سوچتے ہیں، جس طرح سے ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، اسی پرسپشن کے مطابق ہمارا کوئی نہ کوئی بیہیویئر سامنے آتا ہے، ہمارا کوئی عمل سامنے آتا ہے۔ جب ہم رمضان المبارک کو نیکیوں کا سیزن سمجھیں، اس کو پیسہ کمانے کا سیزن نہ سمجھیں۔ یاد رکھیے، ہم کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کو دنیا کمانے کا سیزن سمجھتے ہیں، پیسہ کمانے کا ذریعہ اور سیزن سمجھتے ہیں، اور دنیا جہان کے جتنے بھی بڑے بڑے بزنس ہیں جو اسی رمضان المبارک کے حوالے سے ان کو پلان کیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان کو پیسے کے لیے، دولت کے لیے سیزن نہ سمجھیں، بلکہ اس کو نیکیوں کا سیزن سمجھیں۔ اگر ہم یہ تصور اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ رمضان المبارک جو ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، تو یقین کریں ہم بہت اچھے طریقے سے ہم رمضان المبارک کا استقبال بھی کر پائیں گے، اور رمضان المبارک کا جو حق ہے ہم اس کو بھی ادا کر پائیں گے۔ تیسرا جو اس کا اہم نقطہ ہے، جو اس کا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کمر کس لیں، ہم ذہنی طور پر تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے روایات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے کمر کس لیتے تھے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میزر کو، یعنی اپنی کمر کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، آپ ذرا بستر سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ یہ امہات المؤمنین کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے معمولات کے حوالے سے، کیونکہ رمضان المبارک ایک خاص مہینہ ہے، خاص سیزن ہے۔ اس سیزن سے زیادہ فیضیاب ہونا ہو، زیادہ سے زیادہ اسے مستفید ہونا ہو، تو انسان جو ہے اپنی ہمت کر لے، اپنی کمر کو کس لے، ہمت کرے عبادات کے لیے، مشقت برداشت کرنے کے لیے۔ یقیناً روزہ رکھنا بذات خود مشقت کا کام ہے، لیکن اس مشقت کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اور چوتھا جو اس کا پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے اسی رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انسان صبر کے لیے اور غمخواری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دیکھیں، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے پیش کی، اس حدیث کے اندر اس کو صبر کا مہینہ اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ شہر الصبر و شہر المواسات کہا گیا ہے۔ مواسات کہتے ہیں غمخواری کو، اور صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ جب یہ صبر کا مہینہ ہے، جب یہ مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے، تو ہم پہلے سے ذہنی طور پر اس کے لیے
آمادہ ہوں کہ ہم مشقت کے لیے، گرمی برداشت کرنے کے لیے اور پیاس برداشت کرنے کے لیے اور بھوک برداشت کرنے کے لیے، رات کو دیر تک اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، سحری میں اٹھنے کے لیے، یہ تمام جتنے بھی مشقت کے کام ہیں یقیناً رمضان کے تقاضے ہیں، اور دن بھر روزہ رکھنے کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، اور ساتھ ہی ہم مواسات کے لیے، غمخواری کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی وسعت اور فراوانی عطا کی ہے تو اس مال کو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم نکالیں، اس کو خرچ کریں، اور اپنے آس پاس میں جو مجبور، جو مشکلات سے دوچار اگر کچھ لوگ ہمیں نظر آئیں تو ہم ان کے اس مشکلات کے اندر ہم ان کی مدد کریں، یعنی ان کے ساتھ ہم غمخواری کریں۔ اس مقصد کے لیے رمضان کا ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہوں۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے ناظرین، وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، رمضان المبارک کو ہم اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ رمضان المبارک چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کے اندر جو رکھا جاتا ہے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ باقی جتنے بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ان کی فضیلت، ان کا ثواب، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، اور وہ ثواب انسان کو مل جاتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ میرا ہے، یہ میرے لیے ہے، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو چونکہ رمضان المبارک انہی روزوں پر مشتمل ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ایک مہینہ ہے۔ جب اللہ کے ساتھ خاص مہینہ ہے تو ہمیں اس کو اللہ کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے۔ ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کو خاص اللہ کے لیے نہیں بناتے، ہم اس کے اندر دوستیاں نبھاتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، پارٹیاں کراتے ہیں، افطاری پارٹی اور سحری پارٹی اور فلاں کی پارٹی۔ ان پارٹیوں کے اندر ہم اپنے رمضان کے اچھے اوقات کو ہم گزار دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس کو اللہ کے لیے خاص کریں۔ دیکھیں، رشتہ داری نبھانا، دوستی نبھانا، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں نہیں ہیں، یہ دین میں مطلوب ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ رمضان المبارک کے اندر ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کے لیے اس خاص مہینے کو خاص اللہ کے لیے رکھیں، ہم اس کے اندر اہتمام سے روزے رکھیں، اور ہم اس کے اندر جو ہے اہتمام سے نمازیں ادا کریں، ہم اس کے اندر اہتمام سے اللہ سے دعائیں مانگیں، ہم اس کے اندر اہتمام سے تلاوت کریں، ہم اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ یہ جتنے بھی سارے کام ہیں، ہماری مصروفیات اور ہماری مشغولیت کا جو ہے اکثر وقت جو ہے ان کے اوپر صرف ہونا چاہیے۔ دوستیوں میں، یاریوں میں اور رشتہ داریوں میں ان چیزوں کو اس مہینے کے لیے ذرا سائیڈ میں رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان المبارک آپ سب کو مبارک ہو، اور رمضان المبارک کی آمد اور اس استقبال ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے، دماغ سے اور اپنے جو ہے اعمال سے رمضان کو چاہت کے ساتھ رمضان کو کا استقبال کریں، اور رمضان کو جو ہے خوش آمدید کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ، عافیتوں کا ذریعہ اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے، اور ہماری مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، یہ جو چینل ہے ایجو تربیہ، اس کے اندر اسلام کے حوالے سے، سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اور مائنڈ سائنس کے حوالے سے ڈفرینٹ ویڈیوز اور ٹاکس یہاں پر پیش کی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ان کو لائک کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے محمد یونس خالد کو۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔